إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے بہترین مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور لوگوں کے فیصلے کے لیے کہ ان کا حشر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کا فیصلہ کیا ہے. لوگ جب پریشان ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سر اٹھانے کا حکم دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا حکم دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل نبی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نبی کا بار بار ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یاد کریں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود بھیجو، سلام بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود بھیجو، سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں درود کا حکم دیا ہے. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور فرشتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صلات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے، اور فرشتوں کی صلات سے مراد فرشتوں کی دعا ہے جو فرشتے بندوں کے حق میں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں جو صلات کا حکم دیا ہے، اس صلات سے مراد درود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور اس درود کی بڑی فضیلت ہے، اس درود کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر فرشتوں کے پاس 10 مرتبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی تعریف 10 مرتبہ فرماتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة وما صلى علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس مسلمان کے لیے دعا فرماتے ہیں، فرشتے اس مسلمان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، آپ پر میں بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب دعا کروں تو میری دعا میں درود کا کتنا حصہ ہو، درود کا کتنا حصہ میری دعا میں شامل ہو۔ اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا پاؤ حصہ، اپنی دعا کا پاؤ حصہ کیا میں درود میں لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ تم جتنا چاہے وقت درود میں لگاؤ دعا کرتے وقت، اگر اس سے زیادہ اگر تم درود مجھ پر پڑھتے ہو، اس سے زیادہ وقت اگر لگاتے ہو تو یہ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ کیا میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں اپنی دعا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر اس سے زیادہ اگر مجھ پر درود پڑھو گے، مجھے یاد کرو گے تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ کیا میں 2/3 حصے اپنی دعا کے آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی، تمہاری مرضی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ تم درود پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ وہ آدمی کہتا ہے، قال اجعل لك صلاتي كلها، کہ میں اپنی پوری دعا میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ لہٰذا جب کبھی ہم دعا مانگے تو ہم اپنی دعا میں اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں لگائیں، اور دعا کے آداب کا خیال رکھیں۔ جب کبھی انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور دعا کا اختتام بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اپنی دعا کا اختتام کرے۔ جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دعا میں درود پڑھنے میں لگائے گا اتنا زیادہ اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں زیادہ سے زیادہ یاد کر رہا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس دعا کا اکثر حصہ تقریباً
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود میں لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت فرما دے، جس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اس کے لیے آخرت میں کامیابی ہے، جنت ہے، تو ایسا انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہوگا۔ حضرات، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جمعہ ہفتے میں جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلاۃ امتی تعرض علی فی کل یوم جمعۃ فمن كان اکثرهم علی صلاۃ كان اقربهم منی منزلۃ۔ فرمایا کہ ہر جمعہ میری امت کے درود میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو جو آدمی جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ آدمی مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اور آخرت میں اس آدمی کا مرتبہ اور اس کی منزلت مجھ سے زیادہ قریب ہوگی، جو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن آپ پر درود بھیجے گا، اتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آخرت میں قریب ہوگا۔ حضرات، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہم اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس تو رکھ دیتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کسی کی قرات رکھ دیتے ہیں، کسی کا ترجمے کے ساتھ بھی رکھ دیتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، آپ یاد دلا رہے ہیں، تذکیر کر رہے ہیں، لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ درود پڑھیں، اس کا ثواب تو آپ کو مل رہا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، کیا آپ کی حالت ایسی تو نہیں کہ آپ جیسے ہی جمعہ آتا ہے تو آیتیں آپ رکھ دیتے ہیں درود کی، اور آپ کو کبھی بھی ایک مرتبہ بھی آپ کو جمعہ کے دن درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی؟ ایسا ہرگز نہ ہو۔ آپ یاد دلا رہے ہیں، آپ کی عادت بن گئی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی بکثرت زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرات، اس آدمی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دعا تو مانگ لیتا ہے لیکن اپنی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عجلت ایھا المصلی، اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو تم جلدی کر رہے ہو، تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اس لیے کہ تم نے اپنی دعا میں درود نہیں بھیجا ہے، مجھے تم نے اپنی دعا میں یاد نہیں کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو درود پڑھتے ہوئے سنا کہ دعا مانگ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اس سے خوش ہوئے اور فرمایا، ادعو تجب وسل تعطا، کہ تم دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، تم اللہ کے آگے سوال کرو، تمہارے جو بھی مطلوبات ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو حضرات، اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہم اپنی دعا میں جب درود کا خیال رکھتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اور جس دعا کے شروع میں اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود اس میں شامل ہو تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس آدمی کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ تو دعا کے وقت اور جمعہ کے دن بھی خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا خیال رکھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب مؤذن اذان دے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، کہ تم جب مؤذن کو سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہتے جاؤ، اذان کا جواب دیتے جاؤ، پھر اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پر تم درود پڑھو، مجھ پر تم درود پڑھو۔ جو شخص
ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس آدمی کی تعریف فرشتوں کے پاس کرتا ہے، اس آدمی کا ذکر خیر فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ حضرات، فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، بہت ہی نیک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتی، ہمیشہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کا جو بھی حکم آ جائے ہم اس کی پیروی کریں، جس بات کا بھی حکم آ جائے ہم اسے انجام لائیں۔ ایسی مخلوق کے سامنے جب آدمی کا ذکر خیر ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، بہت ہی اچھے نصیب والا انسان ہے جس آدمی کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، کہ اے لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اور قبرستان ایسی جگہ ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اگر آپ گھر میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، سنن نوافل کا اہتمام گھر میں نہیں کرتے ہیں، تو گویا آپ اپنے گھر کو قبرستان بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، سنن پڑھتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، تہجد کا اہتمام کرتے رہو۔ اور فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، میری قبر کو ایسی جگہ نہ بناؤ جہاں پر لوگ آ کر عید منائیں، ہر سال میری قبر کے پاس آئیں اور اس پر چادر وغیرہ چڑھائیں، اس طرح ہرگز نہ کرو، اور خصوصی اہتمام کے ساتھ میرے قبر کے پاس آئیں، عید جیسا ماحول ہو، لوگ اس کا قصد کریں صرف وہاں پر عید منانے کے لیے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جس سرزمین پر ہے، اس سرزمین پر حکومت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عطا فرمائی ہے جو توحید پرست ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس ذرا سا بھی شرک اگر ہو جائے، ذری سی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی غلو وہاں پر کرنے لگ جائے تو اسے وہ حکومت برداشت نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت جیسے ہونی چاہیے ویسے وہ حکومت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو نیک توفیق سے نوازے۔ حضرات، لہٰذا ہم اپنے گھروں میں، پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، تم مجھ پر درود بھیجتے رہو، تم مجھ پر درود پڑھتے رہو، تم جہاں بھی رہو گے، جہاں رہ کر بھی تم درود پڑھو گے، وہ درود و سلام مجھ تک پہنچ جائے گا، وہ درود اللہ تعالیٰ مجھ تک پہنچا دے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس جا کر ہی درود پڑھیں تبھی آپ کا درود ان تک پہنچے گا، ایسا ضروری نہیں۔ آپ اتفاق سے وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ جائیں درود پڑھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اس درود کو، تمہارے درود کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحون فی الارض یبلغنی من امت السلام، کہ میرے فرشتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، زمین میں سفر کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، اور جو کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے
اس کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علی الیہ السلام، کہ جو کوئی آدمی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ میں لوٹاتا ہے تاکہ میں اس آدمی کے سلام کا جواب دوں۔ حضرات، درود کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور درود پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے وقت، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر آپ درود پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اور لوگوں کے اندر جو غلط قسم کے خیالات اور اعتقادات پائے جاتے ہیں، ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ ایسا نہیں جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ جب آدمی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اس آدمی سے ملانے کے لیے۔ یہ چیز غلط ہے، ایسی چیز کہیں بھی ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ لوٹاتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں، اتنا ثابت ہے، لیکن ہرگز یہ ثابت نہیں کہ آپ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اس آدمی کے لیے۔ حضرات، لہٰذا آپ درود کثرت سے پڑھتے رہیں، دن میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ درود کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر فرشتوں کے پاس کرے گا، اور فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں گے، آپ کے اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے پاس کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس آدمی کے سامنے میرا ذکر خیر ہو، اور وہ میرے ذکر خیر ہونے کے بعد، میرا نام آنے کے بعد وہ آدمی اگر درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ آدمی بخیل ہے۔ کتنا ہی بخیل ہے وہ آدمی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے سن کر خاموش رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر نبی کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہاں تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہی گھوم رہا ہے۔ اور اگر سن بھی لیتا ہے تو بہت سارے انسان ایسے ہیں جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بخیل ہیں، آپ ہرگز بخیل نہ بنیں۔ آپ جیسے ہی نبی کا نام آ جائیں آپ ان پر درود بھیجیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ یہ مختصر سا درود ہے، اور جو مطول درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر وہ بھی سکھلایا۔ اللہم رب هذه الدعوة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں آپ جو پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اور اس درود کا بھی آپ اپنی نماز میں اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی نبی کا ذکر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں۔ اور جب کبھی آپ کی ملاقات کسی سے ہو جائے، یا چند لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، تو ضروری انہیں چاہیے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اس مجلس سے اٹھیں، نبی پر درود کا ذکر اس مجلس میں ضرور ہو جائے۔ نبی نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن أدخلوا الجنة للثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی لوگ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، تو ایسی مجلس ان کا یہ بیٹھنا باعث شرمندگی ہوگی اور باعث حسرت ہوگی قیامت کے دن۔ لہٰذا جب کبھی لوگ بیٹھتے ہیں مجالس میں اور گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں لگانے کے بجائے اچھی باتیں کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس سنت سے ہم بہت غافل ہو چکے ہیں،
اسے لہٰذا اس سنت کو زندہ کریں، اور اس سنت کو زندہ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ اور جن مواقع میں درود پڑھنے کا جو خصوصی مقامات ہیں وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور بسا اوقات پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس درود کی طرف نہیں ہوتا، ہمارا ذہن اس درود کی طرف نہیں ہوتا، ہم پڑھ تو لیتے ہیں ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہرگز ہرگز نہ ہو، بلکہ آپ اپنے ذہن کو ساتھ رکھ کر درود پڑھیں، اور جب کبھی نبی کا ذکر آیا تو آپ سلام بھیجیں، درود بھیجیں، اور درود پڑھتے وقت، سلام پڑھتے وقت ایسے الفاظ ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں جن الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو سے کام لیا جاتا ہے، آپ کے مرتبے کو حد سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان الفاظ سے پرہیز کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں نیک توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.